آپ جس مسلک میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، اعلان کر دیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، کہیے انشاءاللہ آپ مسلمان ہیں۔ اپنے اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج ہمارے سکھ بھائیوں کو دیکھ لیجئے، وہ ہم سے کم ہیں، ہندوستان میں وہ ہم سے کم ہیں، لیکن سکھ بھائیوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں، اتنا کم ہونے کے بعد بھی تم نے پگڑی اور داڑھی نہیں چھوڑی۔ اور مسلمانوں تھوڑی طاقت کیا آ گئی، داڑھی بھی چھوڑ دی اور ٹوپی بھی چھوڑ دی۔ حرام جگہ خرچ کرتا ہے، اس مال کی بد دعا اس کو لگتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں ہم، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ آج مسجدوں میں فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں جو آدمی اے سی لگایا، اللہ جانے اس کا کیسا پیسہ ہے، اس کی ٹھنڈی ہواؤں میں نماز پڑھنے والوں کی نماز کا کیا حال ہوگا۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ اب نمازوں میں دم نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت، اپنے آپ کو ایمان کی طرف لوٹائیے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا مسلمان صرف ایک کام کر لے، صرف ایک کام، وہ یہ طے کر لے کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر پورا ہندوستان کا مسلمان سچ بولنے لگے تو میں آپ سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں خود آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر اس کے لیے سچا بننا پڑے گا نا۔ اللہ جھوٹ بولنے والے مسلمان کو نہیں دیں گے۔ جھوٹے کو حکومت نہیں ملتی، اگر مل بھی جاتی تو دیکھو کیا حالت ہے دنیا میں، مسلمان کہاں پہنچے۔ تو آج حکومت انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جب تم دین پر نہیں چل رہے ہو، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہیں، تمہاری مسجدوں میں انتشار ہے، آپس میں تم بٹے ہوئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے۔ جب اس طرح کی حرکتیں مسلمان کریں گے تو پھر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ نعوذ باللہ کہ بچوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اللہ بچا لے ہم سب کو، آمین۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ حکومت ظالم رہے گی نعوذ باللہ، اور جو ظلم کرے گی اللہ اس کے بھی ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت، اگر حکومت اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اگر کوئی بل لائے گی، اگر کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بل کو ٹیبل کرے گی تو ہم حکومت کو بتائیں گے، ہم ان سے درخواست کریں گے، ہم ان سے گزارش کریں گے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ہم ان کو منائیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، یاد رکھنا میرے مسلمانوں، اگر تم دین پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں سمجھانے آئیں گے، پھر بھی نہیں مانو گے، پھر تمہیں بولیں گے، پھر بھی نہیں مانو گے، ہم تمہیں بار بار بولیں گے۔ میری قوم کے لوگوں، اگر تم غصہ بھی ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے کہ میری قوم کے لوگوں تم میرے ہو، اللہ کے دین پر چلنا شروع کر دو۔ اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ ہندوستان میں بہت نازک پوزیشن میں ہیں، بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ ٹیلی ویژن میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اخباروں میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، بس میں نفرت، ٹرین میں نفرت، ہر جگہ نفرت، سڑک پہ نفرت، ہر جگہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ ان نفرتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفرت کا مقابلہ نفرتوں سے نہیں، گندگی کا مقابلہ صاف پانی سے کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ان نفرتوں کا مقابلہ محبت سے کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ ان نفرتوں کا مقابلہ ہم لوگ پاکیزگی سے کریں گے، طہارت سے کریں گے، تقوی سے کریں گے، پرہیزگاری سے کریں گے۔ اللہ دست و بازو میں طاقت دے تو اس طاقت کا بھی صحیح استعمال کر کر انسانیت کے احترام کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے
کہ یا تو آپ دین کے وفادار بن جاؤ، نہیں تو پھر حکومت کے ظلم کے شکار بن جاؤ۔ بولو کیا بننا ہے؟ کیا بنیں گے انشاءاللہ؟ دین کے وفادار بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے جو دین کے وفادار بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کو دین کا وفادار بننا ہے۔ تم کہاں پہنچ گئے؟ تم کس رخ پہ جا رہے ہو؟ اپنے بچوں کی تعلیم آپ کس طرح دیں گے؟ ہندوستان میں کالجز بہت ہیں، یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کالج، یونیورسٹی اور اسکول سے زیادہ کباب کی دکانیں، بریانی کے ہوٹل ہیں، ہے نا؟ مسلمانوں نے پورے اسلام کی بریانی بنا دی ہے۔ مینا بریانی، عرفات کباب، مزدلفہ پراٹھا، مکہ چائے، مدینہ گھول۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو پہچان ہے نا ہمارے پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہی بن گئی۔ یاسین ٹکیا ہے، یاسین ٹکیا، رحمان بھونا، پورے قرآن کی بریانی، کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، اس گاؤں میں آپ کو طے کرنا ہے۔ میں آپ کو شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو آپ کا گاؤں ہے جہاں 800 سے زیادہ مسلمانوں کے مکانات ہیں، ماشاءاللہ، اگر 800 مکانات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 10,000 کی آبادی ہے نا؟ الحمدللہ۔ بولو 10,000 آبادی کے لیے مسجد کتنی ہے یہاں پہ؟ کتنی مسجد اس محلے میں؟ جی 2 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ یہ تیاری کیجئے کہ آپ کے ہاں انگلش میڈیم مدرسہ کیا کھولنا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ نام کو ٹھیک سے سن لیجئے، بعد میں گڑبڑ مت کیجئے گا۔ آپ لوگ تو خیر بہت شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرے لوگ رات میں تقریر سن کے دوسرے دن چائے کی دکان پہ ریہرسل کرتے ہیں، ہے نا؟ چائے کی دکان میں غور کرتے ہیں، نہیں چائے کی دکان میں نہیں، آج غور کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ، اسی وقت غور کرنا ہے، کیونکہ میری قوم بہت ڈینجر لائن پہ ہے، بہت ہی ڈینجر لائن پہ ہے۔ آپ کو اپنے محلے میں انگلش میڈیم مدرسہ کھولنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کم سے کم 5 کلاس تک، کم سے کم 5 کلاس تک مدرسے میں سرکاری اسکول کا سلیبس پڑھیں گے، انگلش میں پڑھیں گے، اسلام کو سیکھیں گے۔ اب ایسے اسکول بناؤ جہاں تمہاری بیٹیاں جب ایڈمیشن لیں اور کلاس 10 کر کر جب مسلمان کی بیٹی نکلیں تو جس وقت ہم اپنی بیٹی کو کلاس 10 کی سرٹیفکیٹ دیں گے اسی وقت ہم اپنی بیٹی کو حافظ اور قاری ہونے کی بھی سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ بولیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے کرنے والا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ 11-12 کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو دین سکھایا نہیں، غیروں کے کالج میں بھیج دیا تو محبت نہیں ہوگی، فرار نہیں ہوگی، نعوذ باللہ مرتد نہیں ہوگی، استغفر اللہ، تو اور کیا ہوگا؟ میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچا؟ بیٹوں کے بارے میں تم سوچتے ہو، بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، جبکہ اس کمیونٹی کا 50% حصہ بیٹیوں کے پاس ہے۔ اگر 1 کروڑ مسلمان ہے تو 50 لاکھ مرد، 50 لاکھ کیا ہے بھائی؟ عورت۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو 50 لاکھ مردوں نے تو اپنا سوچ لیا، عورتوں کا کون سوچے گا؟ حضرت جبریل السلام آئیں گے۔ ان 50 لاکھ عورتوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ آپ کے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ اپنا اسکول بنائیے، چھوٹا سا اسکول بنائیے۔ آج مسلمانوں کے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں اور 10 سال تک شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر کے پڑھائی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹے اور بیٹی بھاگ گئی۔ سب سے پہلے تو بچے کو تم نے خود دین سے باہر نکال دیا۔ مسلمانوں کے بچے پرارتھنا کر رہے، شرک کر رہے، شرک۔ اور جو مسلمانوں کے بچے 11-12 ہائر سیکنڈری میں ہیں، اور جو مسلمانوں کے بچے کالج میں ہیں،
ایک ایک سال گزر جاتا ہے انہیں جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں کے اسکول میں جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے مگر جمعے کی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ ہمیں شرم کب آئے گی، ہمیں غیرت کب آئے گی؟ اپنے اسکول نہیں بناتے، اور اگر کچھ مسلمانوں نے اسکول بنایا بھی ہے تو وہ اتنے لبرل بن جاتے ہیں کہ ان کو خود ڈر لگتا ہے اسلام کا نام لینے میں، خود ڈر لگتا ہے مسلمان کا نام لینے میں۔ نہیں میرے بزرگوں، آپ اچھے اسکول بنائیے، جہاں اس طرح کے اسکول ہو، جہاں کلاس 1 کے کلاس کے ساتھ نورانی قاعدہ ہو۔ علاقے کے بڑے عالم مفتی صاحب جیسی شخصیتوں سے مشورہ کیجئے، آپ کے بچے ایک ساتھ انگلش بولیں گے، بنگالی بولیں گے اور عربک بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل بول سکتے۔ ایک چھوٹے بچے میں کیپیسٹی بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ اگر 3-4 سال کے بچے کو آپ بنگالی میں رکھ دیجئے، وہ بنگلہ بولنا شروع کر دے گا۔ اسی بچے کو آپ اٹھا کر کرناٹکا میں لے جائیے، وہ 6 مہینے کے اندر کنڑ بولنا سٹارٹ کر دے گا۔ اسی بچے کو آپ 6 مہینے کے بعد کیرلا لے جائیے تو 2 مہینے کے بعد وہ ملیالم بھی بولنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ نے ایک بچے کے اندر کیچنگ کیپیسٹی بہت رکھی ہے۔ آپ ایک ساتھ ایک بچے کو 5 لینگویجز پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں، ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے۔ مسلمانوں 20 سال آنکھ بند کر کے بولو بلڈنگ نہیں بنائیں گے، بولو گاڑیوں میں خرچ نہیں کریں گے، بولو 53 انچ کے ٹیلی ویژن گھر میں لگا کر اپنے گھر کو تھیٹر نہیں بنائیں گے، موبائل میں پیسے برباد نہیں کریں گے، ایسے چھوٹے چھوٹے اسکول گھر بیچ کے زمین بیچ کے بناؤ۔ میرے بزرگوں پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، یاد رکھنا 20 سال کے بعد تمہارے گھروں میں انشاءاللہ حضرت رابعہ بصریہ نکلیں گی انشاءاللہ۔ تم 20 سال کے بعد دیکھنا تمہارے گھروں میں قوم کی وہ بیٹیاں نکلیں گی کہ جس بیٹیوں پہ تم ناز کرو گے، اور وہ بیٹی اگر برقع پہن کر ٹی وی کے ڈیبیٹ میں بیٹھ گئی تو پتہ نہیں کتنوں کی آنتیں اور الٹیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھنا میری بہنوں، مسلمان عورتیں جب دین سیکھنے کے لیے نقاب پہنتی ہے تو جس وقت ہماری بیٹیاں نقاب میں رہتی ہے دین سیکھنے کے لیے، جس وقت ہماری بیٹیاں نقاب میں رہتی ہے، اسی وقت یہ دنیا اپنی اوقات میں رہتی ہے۔ اسے اوقات میں لانے کا ہی طریقہ ہے۔ مسلمانوں اب آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ آئیے، آپ کے پاس اللہ نے زمینیں دی ہیں، کیوں نہیں آپ ہمت کرتے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ خیرات میں پڑھائیے، مفت میں پڑھائیے، آپ نومینل فیس رکھیے تاکہ آپ ٹیچروں کو اچھی سیلری دے سکے، مگر قوم کو آگے بڑھائیے۔ اگر یہ قوم دین کے محبت میں آ نہیں پائی تو یاد رکھو کہ پھر نعوذ باللہ ڈرگس کے نشے کی طرف یہ قوم جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو ایک طاقت بنایا، انقلاب بنایا۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ گوشت کی دکان میں جائے، گوشت لائے اور پکائے اور کھائے اور وہ مسلمان ہے، مسجد میں اذان ہو گئی دوڑ گیا۔ نہیں، تمہیں زمین پر سچ کو نافذ کرنا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرے رہتے ہوئے زمین پر سچ نہیں بولی جا رہی ہے، اے مسلمان اگر تیرے رہتے ہوئے ایک جانور پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ تم مسلمان۔ ایک مسلمان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اپنی مسجدوں کو مکتب کے لیے استعمال کیجئے۔ آنے والا ٹائم بہت کروشل ٹائم ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں ایک لا پاس کیا، NAP، نیو ایجوکیشن پالیسی۔ ایجوکیشن پالیسی اچھی ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں کے بچے اتنے پڑھے لکھے ہو کہ فن لینڈ سے آگے ہیں، سنگاپور سے آگے ہو جائے، ہونا چاہیے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارا ہندوستان سپر پاور بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنا ایمان اگر بچانا ہے، ایمان بچانا ہے تو ابھی سے آپ کو اپنے مسجدوں میں مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ بچہ آپ کا ڈاکٹر بنتا ہے بنے، ایک مسلمان ڈاکٹر بنے، بلکہ بیٹیاں بھی ہماری۔ آپ سوچئے ایک مسلمان بیٹی حافظہ ہو، عالمہ ہو اور ساتھ میں ڈاکٹر ہو، ماشاءاللہ،
اور برقع پہن کر آپریشن تھیٹر میں جائیں اور کسی مسلم بہن کو آپریشن کرانے سے پہلے، اینستھیسیا سے پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں اور اللہ کی محبت کی طرف رجوع کریں، اور وہ ڈاکٹر ہماری بیٹی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ آپریشن میرا کام ہے، شفا تیرا کام ہے، تو بتاؤ ایسی ڈاکٹر پر سب کو ناز ہوگا کہ نہیں، سب کو خوشی ہوگی کہ نہیں کہ ہمارے محلے میں کتنی اچھی ڈاکٹر ہے۔ جب تم دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ مسلمانوں، سب اپنی بیٹیوں کو بھی ایسا بناؤ انشاءاللہ، ایسے بنائیے۔ اس وقت دنیا میں ایسی مسلم عورتیں پائلٹ ہیں، میں دنیا کے ایک ملک کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا کہ جہاز میں 2 پائلٹ بہن خواتین نظر آئیں، دونوں عورتیں نظر آئیں۔ میں نے اپنے دوست کو دکھایا کہ دیکھو اس جہاز میں دونوں لیڈی پائلٹ ہیں اور دونوں برقعے میں ہیں، ماشاءاللہ، پورے برقعے میں۔ مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کو پائلٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، فلاسفر بناؤ، وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، بیٹوں کو بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنا دو۔ مسلمان بیٹیوں کے ترقی کرنا منع نہیں ہے، بے حیا بننا منع ہے، بے غیرت بننا منع ہے۔ اتنا اسلام ڈال دو، اتنا اسلام ڈال دو کہ تمہاری بیٹی اگر کل امریکہ جائے تو امریکہ جانے کے بعد خود اسکرٹ پہننے والی نہ ہو بلکہ دوسروں کو برقع پہنانے والی ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج جلسے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں سچائی اور دین میں اس سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ محلے کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کیجئے۔ جو لوگ لڑوا کر کھاتے ہیں، جو لوگ لڑوانے کی کمیشن لیتے ہیں، بڑا بدنصیب انسان ہے جو 2 بھائیوں کو لڑاتا ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے، بڑا بدنصیب انسان ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ہدایت دے، آمین۔ مسلمانوں، مسجدوں میں ایک جماعت بناؤ کہ اگر مسجد کے نمازی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے محلے میں باپ بیٹے میں بات نہیں ہو رہی ہے تو نمازی لوگوں نماز پڑھ کے گھر مت جانا، پہلے اس باپ بیٹے کے گھر جا کر دونوں میں صلح کروا دینا انشاءاللہ۔ لڑے ہوئے کو صلح کروائیے، بات بند ہے تو سلام کروائیے۔ مسلمان کے رہتے ہوئے، بزرگوں کے رہتے ہوئے، امام صاحب اور علماء کے رہتے ہوئے مسلمانوں میں فساد ہو، میری قوم کہاں جا رہی ہے؟ میری قوم کے فیصلے تھانہ کا دروغہ کرے گا؟ کیوں تمہارے پاس اسلام نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ تھانہ میں کتنا بوجھ ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ تھانے میں آفیسر کم ہیں، بیچارے ان پر کتنا بوجھ رہتا ہے؟ دروغہ صاحب اور اوسی صاحب رات میں سو نہیں پاتے، دن بھر تھکے رہتے ہیں، ساری دنیا کی مصیبت ان پر ہے، اور پھر تم بھی اپنا جھگڑا لے کے چلے جاتے ہو۔ ارے تم تھانے والے پر رحم کرو، عدالت والوں پر رحم کرو، جج صاحب پر رحم کرو، اور اپنے جھگڑے کو آپس میں سلجھا کر ختم کرو تاکہ شیطان کو تم سے کھیلنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ دلوں کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ دل ٹوٹے ہوئے لوگوں کے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خوش نہیں ہے، بہت دل ٹوٹا ہوا ہے، بہت دل ٹوٹا ہوا ہے، ہر ایک نے ہر ایک کا دل توڑ رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی کو تو جھک کر آگے بڑھنا پڑے گا بھائی، کسی کو تو جھک کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اپنے اندر سے نکلو، اپنے اندر سے دیکھو، یاد رکھنا، انڈا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ انڈے کو اگر باہر سے توڑا جائے تو اس میں زندگی نہیں ہوتی، لیکن اگر انڈے کو اندر سے کوئی توڑے تو اس میں سے ایک جیون باہر آیا کرتی ہے، آتی ہے نا، اس میں سے ایک زندگی باہر آتی ہے۔ مسلمانوں، باہر سے حکومت توڑنا چاہتی ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اندر سے تم اپنے نفس کے خول کو توڑ دو اور کہو جھک کر ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ سلام کو عام کیجئے، محبت کو عام کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دین کے تعلیم کے ساتھ دیجئے تاکہ دین کا لباس عزت اسے نصیب ہو جائے۔ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، بہت ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے، اور دین کی تعلیم دنیا میں بھی ضروری ہے اور جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو، ہم سب کی آل و اولاد اور نسلوں کو اللہ تعالی علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں
ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم یہ جو بستی آبادی ہے اتنی خوشحال ہے، اگر یہ چاہیں تو انگلش میڈیم مدرسہ یہ 3 مہینے کے اندر عمارت سمیت بنا دیں۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے آپ لوگوں کی راز کی بات مجھے بتا دی۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہاں جو بستی ہے اس بستی والے خوشحال بہت ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اور مالدار بنائے، آمین نہیں بولیے گا؟ اچھا جس کو نہیں چاہیے وہ چھوڑ دو، ہیں؟ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، بھائی مال ضروری ہے، آپ کے مال رہیں گے دین میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو مال چاہیے۔ دیکھو ایک بات بتائیں، اگر کوئی کہتا ہم کو مال نہیں چاہیے تو 100% وہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ آج کل تو مفت میں کفن بھی نہیں ملا کرتی بھائی۔ مال چاہیے لیکن حلال چاہیے انشاءاللہ، حرام نہیں چاہیے۔ یہ محلے میں خوشحالی اللہ نے دی ہے، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ اب آپ سب یہ طے کریں، نوجوانوں کمیٹی بناؤ اور اگلے 3 مہینے میں اسلامک میڈیم مدرسہ انگلش میڈیم اسکول کھول کر پورے بنگال کو بتا دو انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب مجھے بھی بتائیں گے، اللہ نے چاہا تو میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، آپ کے اسکول کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم 4 کلاس 5 کلاس آپ شروع تو کرو، ہمارے بیٹیوں کو بیٹوں کو دعا تو سکھاؤ۔ اٹھنے کی دعا کیا ہے، بیٹھنے کی دعا کیا ہے، چکنے کی دعا کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، کھانے پینے کی، زندگیوں میں اسلام تو پیدا کر دو بھائی، اسلام تو پیدا کر دو۔ اگر آپ بچوں کو انگیز نہیں کرو گے تو بچے موبائل میں انگیز ہوں گے۔ اس لیے آئیے دین کی طرف لائیے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھارت ہندوستان میں خوشحالی، امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے تمام لوگوں میں آپسی بھائی چارگی اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے علاقے کو آباد و سبز و شاداب رکھے، آپ حضرات کے اندر اور ہمارے اندر اللہ دین عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے باہر کے جو